اب جناب جو کچھ کھانے پینے کا تھا ہو گیا ختم۔ اسماعیل علیہ السلام تڑپ رہے ہیں، پیاسے ہیں، پریشان ہیں، پانی کی طلب ہے، تو ماں کا دل تو مچلا نہ، پھر کیا کریں؟ تو سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے سوچا کہ بھئی پانی کہاں تلاش کروں، تو کسی اونچی جگہ پہ جا کے دیکھوں کہیں کچھ آثار نظر آئیں۔ تو وہ چلتی ہوئی گئی، ایک پہاڑی کے اوپر چڑھی، چاروں طرف دیکھا ہوگا تو کہیں کچھ نشان نظر نہ آیا، دیکھا سامنے ایک اور پہاڑی ہے، کہ چلو میں ادھر جاتی ہوں۔ اس پہاڑی سے وہ نیچے اتری اور اس کے اوپر چڑھنے لگی۔ درمیان میں ایک ایسا جگہ آ گئی کہ وہاں سے اسماعیل علیہ السلام نظر نہ آتے تھے، تو اس جگہ وہ ذرا تیز دوڑی وہاں پہ، اور پھر اوپر چڑھ گئی۔ ادھر جا کے بھی یقیناً چاروں طرف پانی ہی تلاش کیا نا، تو وہاں بھی کچھ نہ ملا۔ اب وہ ماں بے چین ہے، تڑپ رہی ہے، ادھر سے دوڑ کے ادھر جاتی ہے، ادھر سے دوڑ کے ادھر آتی ہے، اور ہر طرف پانی کو دیکھ رہی ہے، بیٹے کو اپنے نظر میں بھی رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دونوں پہاڑیوں کے درمیان جو نشیب آ جاتا ہے، وہاں جب بیٹا آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے تو تھوڑا تیز ہو جاتی ہیں، دوڑنے لگتی ہیں۔ تو تڑپتی ہوئی ماں کی نکلی جو دعائیں ہوں گی اللہ نے کیسے قبول کی ہوں گی، کہ ابھی وہ انہوں نے چند چکر 7 چکر لگائے تھے، پھر اتنے میں دیکھا کہ بیٹے کے پاؤں کی طرف سے پانی آ رہا ہے، کچھ آواز بھی آئی ہوگی کچھ پانی کی۔ اب وہ آئیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے وہاں سے اللہ رب العزت نے آب زمزم جاری کر دیا۔ ان کی ایڑی کے رگڑنے کی روایت بھی موجود، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر مارنے کی بھی روایت موجود۔ خلاصہ یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے، اسماعیل علیہ السلام بی بی ہاجرہ کے لیے اللہ نے آب زمزم کا کنواں جاری کر دیا۔ زمزم اس کا مطلب رک جا رک جا۔ ماں کی تڑپ ایسی تھی، اللہ نے تو کھول دیا تھا، پھیلتا چلا جا رہا تھا۔ ماں نے ہی کہا رک جا تو رکا، ماں نہ کہتی تو یہ بڑھتا ہی رہتا۔ تو اس کی ظاہری حدود تو طے ہو گئی، وہ تو انہوں نے طے کر دی روک کے، نہ روکتی وہ پھیل رہا تھا۔ اللہ نے تڑپ کو ایسا قبول کیا تھا۔ پھر وہ آب زمزم کا کیا بنا، غور کیجئے۔ ایک ماں کو اپنے بیٹے کے لیے ضرورت تھی اور اپنے لیے ضرورت تھی۔ اگر ایک مشکیزے میں پانی آ جاتا تو ہم کہتے کہ دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، کیا کہتے ہم؟ ہو گئی نا، ہم یہی کہتے۔ اچھا اگر وہ جو کنواں ہے وہ ان دونوں ماں بیٹے کی زندگی تک چلتا رہتا، جتنی بھی ان کی زندگی تھی، تو ہم کیا کہتے؟ تب بھی دعا بہت قبول ہو گئی۔ لیکن مانگنے والی نے صرف اپنے ایک بچے کے لیے اپنے لیے پانی مانگا، 2 افراد کے لیے۔ دینے والے نے اتنا دیا کہ قیامت تک کے لوگ پیتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ مانگنے والے کی مانگ ہمیشہ چھوڑی، اور دینے والے کی عطا اور دین ہمیشہ زیادہ ہوا کرتا۔ یہ اللہ رب العزت کا فیضان اور کرم ہوا کرتا ہے، جب بھی بندہ مانگتا ہے اللہ زیادہ عطا فرماتے ہیں، اللہ اتنا نہیں دیتا۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ یہاں پہ ہیں، پانی کا مسئلہ حل ہو گیا، اب یہ زندگی گزر رہی ہے۔ تو وہ جو مکہ مکرمہ کی جو جگہ تھی، بواد غیر ذی زرع، یہاں کے حالات کیا تھے؟ یہاں نہ کوئی رہتا تھا، نہ یہاں سے کوئی نہ آبادی تھی، کچھ بھی نہ تھا۔ تجارتی قافلے بھی بہت زیادہ یہاں سے نہیں گزرا کرتے تھے، کیونکہ پانی نہیں تھا۔ اور انسان وہیں بس سکتا ہے جہاں پانی ہو۔ یہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ہم نے زندگی کو پانی سے بنایا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کی زندگی، ہر چیز کی حیات جو ہے نا یہ پانی سے۔ تو وہاں پانی تو تھا نہیں۔ اللہ کی شان، جہاں پانی ہونا پھر پرندے آ جاتے ہیں۔ تو کچھ وہاں پرندے آئے، تو ایک قبیلہ تھا ادھر بنو جرہم، وہ لوگ وہاں سے گزرتے رہتے تھے، خانہ بدوش قسم کے لوگ تھے، ان کے ریوڑ تھے، جانور تھے، تو اس طرح کی زندگی تھی، ان کی کوئی خاص ایسا مسکن نہیں تھا۔ انہوں نے دیکھا دور سے کہ یہ پرندے نظر آ رہے ہیں، اور پرندے بھی وہ جو صرف پانی پر آئیں۔ تو حیران ہوئے کہ یا اللہ یہ ماجرا کیا ہوا، یہ پرندے کدھر سے آ گئے؟ تو ان لوگوں نے تحقیق کے لیے اپنے ایک فرد کو بھیجا کہ بھئی جاؤ اور دیکھ کر آؤ وہاں ہوا کیا یہ معاملہ ہے، کیا تبدیلی آ گئی۔ وہ شخص آیا تو اس کو زمزم کا کنواں نظر آیا، اور دیکھا ایک خیمہ لگا ہوا ہے، ایک خاتون ہے، ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ سلام دعا کی، بات چیت کی، حال احوال دیکھے تو واپس چلا گیا، اور جا کے اپنے قبیلے والوں کو اطلاع کی، جناب ادھر تو کنواں ہے، اور میں نے دیکھا ایک ماں بیٹا وہاں آباد ہے۔
تو پانی کی تو وہاں بڑی ضرورت ہوتی تھی، ادھر پانی کوئی نہیں تھا، انہوں نے کہا چلو پھر ہم بھی چلتے ہیں۔ وہ لوگ آئے اور آ کے اماں ہاجرہ سے پوچھا ہم یہاں چاہتے ہیں کہ آپ یہاں ٹھہریں اور ادھر ہم رہائش اختیار کر لیں، تو کیا آپ ہمیں اجازت دیں گی ہم یہاں رہیں اور اس کو پانی کو استعمال کریں، یہاں آباد ہو جائیں؟ اب بی بی ہاجرہ تو یہ چاہتی تھی کہ یہ جگہ آباد ہو، اصل تو یہ اللہ کی طرف سے تھا نا کہ اپنے محبوب کے آنے سے پہلے محبوب کی ولادت گاہ کو تیار کیا جا رہا ہے، اس شہر کو جہاں نبی علیہ السلام نے پیدا ہونا تھا اس کی تیاریاں چل رہی ہیں، اصل تو یہ اوپر سے چل رہا ہے سارا، تو اسی کی طرف اسی کے اندر ان کی اپنی خواہش تھی کہ یہ آباد ہو، وہ تو چاہتی تھی۔ اب انہوں نے کہا ہم بھی یہاں رہنا چاہتے ہیں، کہا جی ہاں بالکل ٹھیک ہے آپ آئیے رہیے، لیکن بی بی ہاجرہ کی سمجھداری کو غور کیجیے، انہوں نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ کنواں میرا اور میرے بیٹے کا ہوگا، یہ کنواں میرا ہوگا اور میرے بیٹے کا ہوگا، میری اولادوں کا ہوگا، کنویں کی ملکیت میں تمہارا کوئی حق نہیں، پانی جتنا چاہو استعمال کرو۔ کیسی خوبصورت ڈیل انہوں نے کی، اور بنو جرہم نے اس ڈیل کو جو ہے نا وہ قبول کیا اور آ کر آباد ہو گئے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے شہر کو آباد کرنا شروع کیا کہ پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ کو لایا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ بنو جرہم کو آباد کیا گیا۔ پھر بنو جرہم میں ہی بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہوا اور پھر ان کی اولاد عرب مستعربہ بنے۔ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل وائس آف اسلام سبسکرائب کریں۔